السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ہیلتھ فار آل۔ دوستوں، آج ہم کچھ بات کریں گے نیپا وائرس کی۔ نیپا وائرس ایک ڈیڈلی وائرس ہے جو بڑی تیزی سے پھیلنے والا، اور اگر انسان کو وقت پر آئسولیٹ نہیں کیا گیا تو بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیل سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ آپ کو نیپا وائرس کے بارے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ نیپا وائرس سب سے پہلے 1999 میں یہ وائرس منظر عام پر آیا تھا، اور یہ وائرس ملیشیا اور سنگاپور میں سب سے پہلے یہ منظر عام پہ آیا تھا۔ اور جب دیکھا گیا کہ یہ وائرس کس طرح سے آؤٹ بریک ہوا ہے، کس طرح سے یہ پھیلا ہے، تو دو باتیں اس میں سامنے آئی۔ ایک، یہ پگ سے یعنی سور کے ذریعے، اور دوسرا جو ہے بیٹس یعنی جس کو آپ چمگاڈر کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ اسپریڈ ہوا وائرس دنیا میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 99 میں یہ سب سے پہلے آیا، اس کے بعد پھر یہ وائرس اسپریڈ ہو کر انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی کافی کیسز اس میں دیکھنے میں آتے ہیں آج کل۔ اچھا، اس کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو پگ اور دوسرا بیٹس کی وجہ سے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو پگس کا تو جن ممالک میں یہ پگس ہوتے ہیں زیادہ، تو اس میں جو ہے یہ انفیکشن پھیلے گا، اور اس کے بعد پھر ان کی غلاظت سے، ان کے یورین سے یا فیسس سے پھر یہ دوسرے جانوروں میں بھی یہ اسپریڈ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ جانور سے یہ انسان میں آتا ہے، انسان میں یہ جو پھیلتا ہے جانور سے، اس کے بعد پھر انسان سے انسان کو پھر یہ اسپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان سے انسان کو بھی پھیلتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا، پہلے یہاں ہوا ملیشیا اور سنگاپور، پھر اس کے بعد یہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں اس کے کیسز دیکھنے کو ملے۔ سب سے پہلے جو یہ آؤٹ بریک ہوا تھا، اس میں تقریباً 300 کے قریب لوگ انفیکشن، یعنی 300 سے قریب لوگ اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے، جس میں سے 100 یا اس سے زیادہ موت کے منہ چلے گئے تھے۔ چونکہ اس کا جو ڈیتھ کا جو ریشیو ہے اس وائرس میں، یہ تقریباً 40 سے لے کے 75% تک ہے۔ 40% سے لے کر 75% تک یہ ریشیو ہے اس وائرس کی وجہ سے جو لوگوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بیٹس کا جو یہ دو چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب بیٹس سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو کنٹامنیشن ہوتا ہے وہ فروٹس کے ذریعے سے، مختلف جو انسان کے استعمال میں ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر انفیکٹڈ بیٹ اگر جس درخت پر وہ ہوتی ہے، تو اگر وہاں سے اس درخت میں اگر یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے، اور اس درخت کے جو بھی فروٹس ہیں، جو بھی سورسز انسان استعمال کرتا ہے، تو وائرس اسی طرح اس درخت سے پھر انسان میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔
اور بڑے فاسٹ طریقے سے یہ پھیلتا ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ فروٹس تو اپنی جگہ فروٹس میں بھی آ جائے گا وائرس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا گیا ہے وہ اس درخت کے پام سیپ جس کو کہتے ہیں، بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اربن علاقوں میں، ان ممالک کے جس کا میں نے ذکر کیا، اربن علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ عام طور سے درخت کے ذریعے سے ایک سیپ نکالتے ہیں، ایک لکوڈ نکالتے ہیں، اور وہ لکوڈ باقاعدہ آج کل تو بہت سارے ایسے ہیں کہ نیچرل طریقے سے لکوڈ نکال کر اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے، شوگر، اور وہ آرٹیفیشل جو سویٹنر ہوتے ہیں ان کے بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور لوگ جو ہے نیوٹریشنل طریقے سے، جو اربن علاقوں میں رہتے ہیں لوگ، ایسے علاقوں میں لوگ جو ہے نا اس درخت کے اس لکوڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ عام طور سے آپ نے دیکھا ہو کہ درختوں پہ جو ہے نا باقاعدہ اس کو خراش لگا کے لکوڈس کو نکالا جاتا ہے، اور بڑے نیوٹریشنل طریقے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو۔ جیسے کہ کھجور کا درخت ہے، اس میں سے اس سے بھی ہے نا یہ پام سیپ نکالا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے درخت ہیں جس سے ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ انفیکشن پھیلتا ہے اور بیٹ اس درختوں پہ ہوتی ہے، اور ان کا جو بیٹ کا لکوڈ ہے یا ان کی غلاظت ہے وہاں سے اس درخت کو لگتی ہے، تو پھر اس سے انفیکشن اس درخت میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کے استعمال سے جو انسانوں میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک سلسلہ ہے نپا وائرس کا۔ اب آ جائیے، یہ پھیلنے کے بعد جب ان چیزوں سے انسانوں میں آ جاتا ہے تو پھر انسانوں میں ڈائریکٹ ایک انسان سے دوسرے انسان کے پھیلنے کے لیے وقت نہیں لگتا، فوراً طریقے سے۔ بہرحال ایک انسان سے دوسرے انسان ٹچنگ سے یا لکوڈ سے یا ان کی جو بھی ہے پسینے سے، بہرحال یہ لکوڈ خارج ہوتے ہیں، یہ وائرس خارج ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے انسانوں کو یہ انفیکشن جو ہے پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے کہ اس وائرس کے انفیکشن ہونے کے بعد کیا آپ کے پاس علامات آتی ہیں۔ جب وائرس جب اسپریڈ ہو جاتا ہے، انسانوں میں پھیل جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ تقریباً 1 ہفتہ بھی ہوتا ہے، یا پھر 4 دن سے لے کے 14 دن تک بھی ہے نا اس کا اثر انسانوں میں رہتا ہے۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ انفیکشن پھیلتا ہے وائرس کا، نپا وائرس کا، تو شدید بخار اور شدید سر کا درد اور سارے جسم کا درد شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وامیٹنگ، الٹی یا قے یہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی وقت پہ اگر یہ، چونکہ ابھی تک کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کوئی علاج ابھی تک کے دنیا میں انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے، نہ کوئی ویکسین ہے، نہ کوئی پراپر دوا ہے۔ صرف اس کو جیسے ہی اگر انفیکشن ہے تو انسان کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے، اور آئسولیٹ کر کے اس کو سمپٹومیٹک طریقے سے اس کو علاج کرتے ہیں۔ چونکہ ریسپیریشن پہ اٹیک کرتا ہے یہ جسم کے، تو لازم بات ہے انسان کی بریتھنگ میں بھی پرابلم آ جاتا ہے، اور سور تھروٹ بھی ہو جاتے ہیں، حلق میں بے تحاشا خراش اور چھالے آ جاتے ہیں۔ تو اس کو مختلف سمپٹومیٹک طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ شدت پکڑ لیتا ہے، اگر پراپر طریقے سے، اگر وقت پر آپ ہاسپٹل کانٹیکٹ نہیں کرے آپ، اور وقت پر آپ کو آئسولیشن نہیں کیا گیا، ایڈمٹ نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد اس وائرس کی جو شدت ہوتی ہے
وہ اٹیک کرتی ہے دماغ کے. دماغ پہ جب اس وائرس کا حملہ ہو جاتا ہے تو ایک کنڈیشن آپ نے سنا ہوگا کہ انسیفلائٹس. تو انسیفلائٹس جو ہے دماغ میں سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈیزینس اور نیند کے غلبے میں اور غشی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. اور اس کے بعد اگر اس میں اور شدت آ جاتی ہے جسم کے اندر تو پھر غشی کے بعد وہ کوما میں چلے جاتا ہے اور پھر بچنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے انسانوں کا. کیونکہ میں نے بتایا کہ 40 سے 75% اس میں چانسز ہے کہ انسان کی موت واقع ہونے کی اس وائرس کی وجہ سے. انسیفلائٹس جو ہے وہ جب انسان کو ہو جاتا ہے، یعنی یہ دماغ کے اندر ایک خاص قسم کی سوجن پائی جاتی ہے. اگر دماغ میں سوجن آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس حالت سے نارمل پہ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ کافی انسان انسیفلائٹس ہونے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے ان کی. تو اب آئیے کہ علامات، جیسے کہ میں نے بتایا یہ ساری علامات اس میں انسان میں آ جاتی ہیں. اب ہمیں ایسی حالت میں بچنا، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے نپاہ وائرس سے، اس کے لیے آپ کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ کووڈ تو خیر 2019 سے آیا، لیکن یہ کووڈ سے پہلے انٹروڈیوس ہو چکا ہے. لیکن یہ وقتاً فوقتاً یہ ان دو عوامل جو ہے آپ کو میں بتایا کہ بیٹس اور پکس، ان کے ذریعے سے جو ہے نا دنیا میں وقتاً فوقتاً یہ انفیکشن آؤٹ بریک ہوتا ہے اور اس سے کافی حد تک نقصانات ہوتے ہیں. تو احتیاط میں یہی ہے کہ سیم جیسے کہ اگر انفیکٹڈ آدمی ہے تو اس کے ملنے ملانے سے باقی لوگ احتیاط کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ مکمل اگر صحت یاب ہو جاتا ہے. تو صحت یاب ہونے کے بعد بھی کافی حد تک اس کے تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں انسانوں میں. تو ہم کو چاہیے کہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ جب ایسے وائرسز پھیلتے ہیں تو ان سے احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط ہم لوگوں کے ملنے ملانے سے، اور کوشش کرنا کہ جب ایسے کنڈیشنز آ جاتے ہیں ملکوں مختلف کنٹریز میں تو پھر آپ ماسک کا استعمال کرنا اور کوشش کرنا کہ آپ ہاتھوں میں گلوز پہنے، خاص طور سے صفائی کا خاص خیال رکھنا، جس سے جو ہے نا اس وائرس کو اسپریڈ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں. آج کے لیے آپ لوگوں کو ایک شارٹ میں نے معلوماتی ویڈیو، اس کو میں نے آپ کے لیے کچھ باتیں کی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں گے نپاہ وائرس کے اسپریڈ ہونے سے، اور پھر ایسے چیزیں استعمال مت کریں جو اس وائرس کے اسپریڈ ہونے میں کردار ادا کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.